اسمگلنگ اور ذخیرہ اندوزی کی لعنت سے آنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ خصوصی سرمایہ کاری کونسل کی ایپیکس کمیٹی اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ نگراں وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں کاروبار، سرمایہ کاری، داخلہ، خارجہ، فوڈ سیکیورٹی اور آبی وسائل پر بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں آرمی چیف، اراکین وفاقی کابینہ اور نگراں وزیر اعلیٰ نے شرکت کی۔ وزارتوں نے چیلنجز پر قابو پانے کے لیے ٹائم لائنز اور حل کے جامع منصوبے پیش کیے۔ نگراں وزیر اعظم نے کہا کہ وزارتیں عوام کی بہبود اور معاشی استحکام کے لیے کردار ادا کریں۔ وزارتیں وسط مدتی اور طویل المیعاد پالیسیاں بھی بنائیں۔ آرمی چیف کا ملکی اقتصادی بحالی کی حکومتی کوششوں کی حمایت کا اعادہ۔ اسمگلنگ کے خلاف بھرپور کارروائیاں جاری ہیں۔ ڈالر، کھاد، چینی تیل کی اسمگلنگ کو روکا جا رہا ہے۔ نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کہتے ہیں غیر قانونی طور پر مقیم افراد کے لیے پالیسی بنائی جا رہی ہے۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے کہا کہ غیر ملکی سرمایہ کاروں کے مسائل حل کرنے کے لیے اقدام کیے جا رہے ہیں۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل بہت بڑا قدم ہے۔ افریقہ ایک اہم خطے کے طور پر ابھر رہا ہے۔ نئی ویزا پالیسی کے تحت افریقی ملکوں سے روابط بڑھائے جائیں گے۔ گھر کے معاملے پر آصف علی زرداری کے حکم کا پابند ہوں۔ سیاسی معاملے پر پارٹی، سی ای سی اور عوام کے حکم کا پابند ہوں۔ بلاول بھٹو زرداری کی بدین میں میڈیا سے گفتگو۔ 90 دن میں الیکشن کا مطالبہ دہرا دیا۔ کہا کہ لوگ پریشان ہیں، راشن کہاں سے لائیں، علاج کیسے کرائیں، عوام مشکل میں ہے، معاشی صورتحال بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کا کوئی سیاسی مخالف نہیں۔ تم سے پوچھتا ہوں کب تک عوام کے خون کو چوستے رہو گے؟ ریاست عوام کے لیے کیا کرنے کو تیار ہے؟ ڈالرز بڑی تعداد میں بینک لاکرز میں ذخیرہ ہیں۔ ایف آئی اے ڈالرز ریکوری آپریشن میں جدید ترین ٹیکنالوجی سے بینک لاکرز کو اسکین کرے گی۔ آخری مارکے کی تیاریاں شروع۔ ڈالر ذخیرہ اندوزی کے خلاف ایف آئی اے حساس ادارے اور اسٹیٹ بینک نے گرینڈ آپریشن کے لیے کمر کس لی۔ ڈالر کی ذخیرہ اندوزی کرنے والی کمپنیز اور افراد کی نشاندہی کر لی گئی۔ فہرستیں تیار، کمپنیوں کا 2 سال کا ڈیٹا مرتب۔ غیر معمولی تعداد میں ڈالر لینے والوں کی بھی فہرست تیار کر لی گئی۔ بینکوں سے لاکر مالکان اور سامان کی تفصیلات بھی جمع کرنا شروع کر دی گئی۔ بلوچستان بھر میں چینی اسمگلنگ اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائیاں۔ کوئٹہ سریاب روڈ پر کمشنر کے حکم پر بڑی کارروائیاں کی گئیں۔ 3 گوداموں سے 300 ٹن ذخیرہ شدہ چینی برآمد۔ تینوں گودام سیل۔ 10 ملزمان سریاب پولیس اسٹیشن منتقل۔ سیکیورٹی فورسز اور لیویز کی 10 مشترکہ چیک پوسٹیں بھی بنا دی گئیں۔ سرحدی علاقوں نوشکی، چمن، چاغی میں ٹرکوں اور لوڈنگ گاڑیوں کو مانیٹر کیے جانے لگا۔ مراکش میں شدید زلزلے نے تباہی مچا دی۔ 6.8 شدت کے زلزلے سے اموات کی تعداد 1000 سے تجاوز کر گئی۔ ہزاروں زخمی، درجنوں عمارتیں ملیہ میٹ ہو گئی۔ ہزاروں افراد کھلے آسمان تلے امداد کے منتظر۔ مراکش میں 200 پاکستانی مقیم ہیں۔ خوش قسمتی سے کوئی پاکستانی زخمی یا مسنگ نہیں۔ مراکش میں پاکستانی سفیر حامد اصغر خان کا زلزلے کے تناظر میں پیغام۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔